10 محرم الحرام کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ 10 محرم کے روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ محرم کے کتنے روزے رکھنے ہیں؟ ایک روزہ یا پھر 2 روزے؟ اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو یہ کیسا ہے؟ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ محرم کے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی دن کے روزے کو اتنی رغبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے نہیں دیکھا جتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رغبت کے ساتھ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی، تو یہ روزہ ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ 1 روزہ رکھنا ہے یا پھر 2 روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیں، بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 محرم کا، 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا، یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم کے روزے کے ساتھ پہلے یا بعد میں 1 روزہ ملا لیا جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں 1 روزہ ساتھ ملا لو، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو اگر کوئی شخص 1 روزہ بھی رکھتا ہے تب بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں اس کا روزہ نہیں ہوگا یا اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا، 1 روزہ ساتھ بعد میں یا پہلے ملا لیا جائے۔ اب روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اتنی فضیلت والا روزہ ہے تو اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نیت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نیت کیسے کرنی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا، بس یہ نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لے کہ میں نے 10 محرم کے روزے کی نیت کی، یا آج کے روزے کی نیت ہے میری، بس اتنا کافی ہے۔ دل ہی میں ارادہ کر لینا۔ یار رات کو آپ 3 بجے اٹھ کر سحری کر رہے، کھانا کھا رہے ہو، کہ آپ سے پوچھ لے اس وقت کہ آپ اس وقت کیوں کھانا کھا رہے، تو آپ کے زبان سے یہی ادا ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ دل کے اندر ارادہ ہے نا، بس یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ہی یہ روزہ چھوڑ دیتے کہ ہمیں نیت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، روزے کی نیت کیسے کرنی ہے جلدی بتائیں ہمیں۔ وہ اگر نیت معلوم نہ ہو تو وہ یہ روزہ ہی چھوڑ دیتے۔ کتنی فضیلت والا روزہ ہے، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عاشورہ کے دن کا روزہ۔ تو نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میرا روزہ ہے، بس اتنی نیت کافی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روزے کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔